ویلکم بیک ٹو سیاسی شطرنج. اسلام آباد کے اندر اس وقت ہر کوئی ڈیل کی باتیں کر رہا ہے. میں نے بریک پہ جانے سے پہلے قادر خان مندوخیل صاحب سے سوال پوچھا تھا. اب میں مفتی کفایت اللہ صاحب سے سوال پوچھنا چاہوں گا. کفایت اللہ صاحب، پاکستان کی سیاست بھری پڑی ہے، سیاسی تاریخ بھری پڑی ہے ان ڈیلوں سے. اب ایک اور ڈیل آنے والی ہے. آپ کی نظر میں جو ڈیل آنے والی ہے، کیا اسے آنا چاہیے، اور کیا وجہ ہے کہ ہمیں ایسی ڈیلز کرنی پڑتی ہیں حضور؟ یہ آپ کے سوال کے دو جز ہیں نا. جی جی. ایک یہ کہ ڈیل آنے والی ہے اور مشاہد حسین سعید صاحب نے اس کی اطلاع کی، تو مشاہد حسین سعید صاحب کی بات کو سیریس لیا جائے. وہ ان حلقوں میں سے شامل ہیں جو باخبر ہیں، اور جہاں مجھے اور مندوخیل صاحب کو بہت دیر سے اطلاع ملتی ہے، ان کو پہلے مل جاتی ہے. کریکٹ. میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے. یس. تو پھر ان کی بات کو آپ ایسا نہیں کہتے کہ کسی بے خبر آدمی کی بات ہے یا وہ غیر ضروری بات ہے یا وہ سیریس نہیں ہے. اس کو سیریس لینا چاہیے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے. اب سوال کا دوسرا جز یہ ہے کہ اس طرح کی ڈیل ہونی چاہیے. لیکن پہلا جز کمپلیٹ نہیں ہوا سر. کیا ایسا ہونا چاہیے موجودہ حالات میں؟ یہ ڈیل ہونی چاہیے ان حالات میں؟ تو یہی کہہ رہا ہوں نا. نہیں، وہ دوسرا جز یہ تھا کہ ڈیلز کیوں ہوتی ہیں ہماری سیاست میں. وہی کہہ دو. پر یہ والی ڈیل میری تو رائے بتا دیں، کے ہونی اندر چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ میری رائے کے اندر ملکی اداروں سے بات کرنا تو بری بات نہیں ہے، کریکٹ. لیکن یہ رات کے اندھیرے میں نہ ہو اور عوام سے چھپائے نہ جائیں. اب آپ اس کو ڈیل کہتے ہو یا اس کو آپ میثاق کہتے ہو، کوئی، لیکن یہ کہ خفیہ طور پر یہ کہا جائے کہ مجھے لائے جائے، ہم آپ کے مفادات کا تحفظ کریں گے اور آپ ہمارے مفادات کا تحفظ کرو گے، اس طرح کی ڈیل بالکل نہیں ہونی چاہیے. یہ ملکی مفاد کے خلاف. اب آپ نے یہ فرما دیا کہ اس طرح کی ڈیلز کیوں ہوتی ہیں. میں تو سمجھتا ہوں، میری رائے ہے، اس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، کہ پاکستان میں تو عوام کو اس قابل کبھی بھی نہیں سمجھا گیا کہ وہ با اختیار ادارہ ہے اور وہ اپنی مرضی خود کر سکتی ہے. بہت سارے لوگوں نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے، اور نہیں تو کم از کم 76 سالوں کے اندر ہمیں تو یہی محسوس ہوا کہ یہاں پلان کر کے، انجینئر کر کے ایک آدمی کو لایا جاتا. اب یہ حال ہی کے اندر ہمارے جو نگران صاحب آئے، نگران وزیر اعظم، تو مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ دونوں پیش کرنے والوں، یعنی نہ میاں شہباز شریف کو پتا تھا کہ کس کا نام آنے والا ہے، اور نہ میاں راجہ ریاض کو پتا تھا کہ نام کس کا آنے والا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ راجہ ریاض صاحب وہ پکڑائی نہیں دے رہے، کچھ دنوں سے پکڑائی نہیں دے رہے تھے. وہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں شہباز شریف کو میں ملنا چاہتا ہوں، وہ ملنا نہیں چاہتے تھے. اب یہ ان کی اتنی بڑی جرت کیسی ہوگی جب وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں، الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. تو اس کا معنی یہ کہ وہ تو میاں شہباز شریف بلائیں تو فوراً جائیں، یا وہ آئیں تو یہ ویلکم کہیں. اس کا پھر معنی یہ تھا کہ بتانے والوں نے کہا کہ ابھی صبر کرو، ہم نے کوئی نام فائنل نہیں کیا. تو اس لیے وہ ٹال مٹول کر رہے تھے اور آگے پیچھے کر رہے تھے. اور جب نام فائنل کیا تو وہ بیٹھے اور وہ نام آ گیا. بلکہ میں یہاں تک بھی کہہ سکتا ہوں کسی بنیاد پر کہ خود وزیر اعظم نگران کو نہیں پتا تھا کہ ہمارا نام آ سکتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے کہ اس سے پہلے ڈیل ہوئی ہے. ایسا اس لیے کہ اس سے پہلے ڈیل ہوئی ہے. بلکہ سیاستدان کامیاب اسی کو سمجھا جاتا ہے جو ڈیل کر کے آئے، اور جو ڈیل نہیں کرتا تو اس کو اس تقاضوں کے مطابق نہیں سمجھ جاتا، اور اس حضور کو پتھر کے زمانے کا بھی سمجھ جاتا ہے. حضور یہ شروع سے یہ ڈیل ہے، تو کبھی بھی عوام کی رائے کا احترام نہیں کیا گیا. جب تک یہ ڈیلنگ ہوگی، عوام کی رائے کا اہانت توہین ہوگی، اور جب عوام کی رائے سامنے آئے گی تو وہ خود ایک ڈیل ہے. عوام تو محب وطن عوام ہے. عوام تو انڈیا سے نہیں آئی، ایران افغانستان سے تو نہیں کیا جے پاکستان یو کی آئی فے کی عوام. کبھی ڈیل ہوئی سر؟ نہیں، ہم تو ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں کوئی بھی نہیں نکل سکتا نا. ہم یہاں ابھی سے تو نہیں آئے، ہم بہت پرانے یہاں سے ہیں نا. یعنی کہ ہمیں پاکستان سے پہلے ہماری جدوجہد ہے، وہ شاملی کے مجاہدین سے ہمارا تعلق ہے، اور ہم نے یہ 1853 کا جنگ غدر بھی ہمارے حصے کے اندر آتا ہے. ہم نے آزادی کی تحریک چلائی. تو آزادی کی تحریک چلانے والے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ان کی ایک رائے مضبوط ہوتی ہے کہ یہ اس طرف نہیں جانا. زیادہ جب آپ جیل جانا پسند کرتے ہو، جب آپ سختی برداشت کرنا، زخمی ہونا، شہید ہونا برداشت کرتے ہو، تو پھر آپ کس طرح اس تمام خون پر پاؤں رکھ کر آپ سودا کرو گے اور ڈیل کرو گے؟ یہ تو ہماری رائٹ. لغت میں، جمعیت علماء اسلام کی لغت کے اندر بہت بہت برا سمجھا جاتا ہے. تو ہم جو تھوڑی حکمت کر لیتے ہیں کہ اتنے بھی ہم شجر ممنوع نہ ہوں
کہ ہم آئینی حقوق کے لیے پھر ترستے رہیں. اتنی تو ہم تھوڑی سی باتوں میں نرمی دکھاتے ہیں، لیکن ہم پہلے بھی قابل قبول نہیں تھے، رائٹ درمیان میں کفایت بھی صاحب. قابل قبول نہیں رہے، اور آج بھی قابل قبول نہیں ہے. اس لیے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ایک خاص رائے رکھتے ہیں. وہ رائے ملک کی سالمیت کے اندر ہوتی ہے، اس رائے کے اندر اداروں کو ماننا پڑتا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر یہ کہا جائے کہ آئین کے تحت تمام ادارے اپنے اپنے دائرے میں رہیں اور لوگوں کی سیاسی رائٹ سر. انجینئرنگ نہ کریں، کسی کو جتوانا اور کسی کو نہ جتوانا، اس سے ہم نے بہت بڑا نقصان کھایا ہے. اب ایسا نہ کیا جائے تو ہماری اس رائے کی بنیاد پر ہمیں اس طرح نہیں اور سمجھا اور جاتا اور اور قبول نہیں کیا. اور بلا شبہ ہمارا ملک مزید نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہ رہے. اٹس ناؤ اور نیور. مندوخیل صاحب، ایک ضروری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے اوپر اس وقت یہ الزام لگ رہا ہے کہ آپ کی جماعت گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہی ہے. بیڈ کاپ جو ہیں بلاول صاحب ہیں، وہ سامنے فرنٹ پہ آ رہے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں، تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اداروں کو. اور گڈ کاپ جو ہیں آصف علی زرداری صاحب ہیں، وہ کیمرہ کے پیچھے رہ رہے ہیں، لابینگ کر رہے ہیں. کیونکہ اب ڈیلز کا موسم ہے، ڈیلز کو آپ لابی بھی کہہ سکتے ہیں، کمپرومائز بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ اور بہت سارے ورڈ یوز کیے جا سکتے ہیں. تو کیا واقعی ایسا ہے گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا جا رہا ہے؟ اگر ہے تو زرداری صاحب کیا ڈیل ڈھونڈ رہے ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو ہم کسی ڈیل کو مانتے نہیں رہتے. یو ٹرن مارنا بٹنے کی نشانی ہے، یہ آپ انہیں کی نشانی کہتے ہیں. تو سب اگر ڈیل کرتے تو مفتی کفایت اللہ صاحب، آپ کو شامل گفتگو کرنا چاہوں گا. مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ کے سربراہ نے ایک بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی غیر ضروری عنصر ہے اس وقت سیاست کا. کیا واقعی ایسا ہے حضور؟ ہم مولانا صاحب کی جو رائے ہے اس کو ہم نے تفصیل سے سنا ہے، مجلسوں کے اندر بات ہوئی ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو کہیں سے لانچ کیا جا رہا ہے، اور یہ صرف مولانا صاحب نہیں کہہ رہے تھے، ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا ہے. اور پھر اس کی ایک بات آئی ہے حکیم سعید صاحب کی طرف سے. مولانا صاحب کے ساتھ کے پاس ان کے مضبوط شواہد بھی ہیں. تو چونکہ ہم ترقی پذیر نہیں، ترقی یافتہ نہیں ہے، ترقی پذیر ہے، بیکورڈ ممالک میں ہمارا شمار ہوتا ہے. تو ہمیں قدم قدم پر پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، قرضے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ لوگ جو قرض دینے والے ہوتے ہیں وہ ہمیں بلیک میل کر کے ہم پر اپنا ایجنڈا مسلط کرتے ہیں. ایسا ماحول تو ہے. تو ان بنیادوں پر کہ جن جن مقاصد کے لیے ان کو پلان کیا گیا اور وہاں لانچ کیا گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ماحول کے ساتھ مناسب نہیں ہے، تو اس لیے وہ غیر ضروری عنصر کہتے ہیں. بعد میں جب 9 مئی کا واقعہ ثابت ہوا تو ہم نے سمجھے کہ مولانا فضل الرحمان تو اللہ تعالیٰ کے بہت بڑی ولی ہیں، کہ ان کی ایک ایک بات سچ ثابت ہو گئی کہ ان کو تو وہ ملک کی سلامتی کا بھی خیال نہیں ہے. اور سب سے زیادہ ہمیں جو اندازہ ہوا وہ یہ کہ ہم نے انڈیا کے میڈیا کو سنا تو ان بہت زیادہ خوش تھے. یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہم 76 سالوں میں نہیں کر سکے وہ عمران ہمارے لیے کر کے گیا ہے. تو اس کا پھر معنی یہ کہ پاکستان کی ساکھ میں کوئی کمی آئی ہے، اس کی عزت و وقار میں کوئی کمی آئی ہے، اس کی نیک نامی میں کوئی کمی آئی ہے. تو ان تمام چیزوں کو پھر آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی اضافی باتیں بھی ہیں، نوجوانوں کا اس طرح مادر پدر آزاد معاشرے کا چننا اور اس طرح کے گالی گلوچ دینا اور کسی کا احترام نہ کرنا، اور جو ہماری مشرقی روایت ہیں جو ہر ایک پارٹی اپنے اپنے حساب سے اس کا خیال رکھتی ہے، اس کا جنازہ نکال دینا اور بعض شرعی ضرورتوں کی اہمیت سے انکار کر دینا، جس طرح کے عدت کے اندر نکاح ہو گیا، یا جس طرح کے علماء کے بارے میں اس طرح کے رائے کا اظہار کیا گیا. تو ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات معقول تھی کہ یہ غیر ضروری عنصر تھا، اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. کریکٹ. جیسے بہت یہ بات تو یہاں تک تو صحیح ہے. اب یہ کہ کیونکہ ہم جمہوری پروسیس میں ہیں، اپنی رائے تو مسلط نہیں کرتے، ایک موقف رکھتے ہیں، اس کو عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں. عمران خان اپنا موقف رکھے، وہ عوام کے سامنے پیش کرے، جو عوام نے فیصلہ دیا انشاءاللہ ہم راضی ہوں گے. آمین آمین آمین. بہت بہت شکریہ مفتی کفایت اللہ صاحب، قادر خان مندوخیل صاحب، آپ دونوں مہمانوں کے بہت مشکور، شکر گزار. ایک بات واضح ہے خواتین و حضرات کہ ملک کی تاریخ بھری پڑی ہے ان ڈیل سے، ان کمپرومائزز سے اور بہت ساری ایگریمنٹ سے. اب جو ایگریمنٹ ہو، اب جو ڈیل ہو، اس میں ملک کی مفاد، عوام کا مفاد،
مہنگائی کا خاتمہ، بے روزگاری کا خاتمہ، کیونکہ اگر ہم نے اب کوئی ملک کو نقصان پہنچایا تو ہمارا ملک اب وہ برداشت نہیں کر سکتا، طاقت ہی نہیں بچی ہے ہمارے میں، قوت ہی نہیں ہے. اور عوام کا جو حال ہے یقیناً سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس بند گلی میں کیسے پہنچے، کیوں پہنچے، اور اب پہنچ ہی گئے ہیں تو نکلنا کیسے ہے. وے فارورڈ سب سے امپورٹنٹ ہونا چاہیے. طلحہ جوتی کو اجازت دیجیے. انٹل ٹمارو، اللہ حافظ.